اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد و اہل بیت. دعا ہے اللہ بعد اللہ جی باب الحوائج حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام دے صدقے تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعا قبول اور منظور فرمائے. میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ دہر دیاں 3 آیتوں میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اس انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے جب اس کا کہیں ذکر تک نہیں تھا. انسان پر ایسا زمانہ گزر چکا ہے جب کہیں اس کا ذکر بھی نہیں تھا کہ کوئی انسان بھی ہوگا. پھر خالق فرماندن انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، پھر ہم نے اس انسان کو ایک پانی کے ملے جلے قطرے سے پیدا کر دیا. پھر خالق فرماندن نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اس کو امتحان میں ڈالنے کے لیے آزمانے کے لیے سننے والا بھی بنا دیا اور دیکھنے والا بھی بنا دیا. پھر خالق فرماندن انا ہدیناہ السبیلا، پھر ہم نے اس کے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا. اللہ پاک اپنی ذمہ داریاں دس کے کہ میں جڑا کرنا سی وہ میں کر دیتا، جڑا انسان دے ذمے میں وہ انسان نے کرنا ہے. اللہ فرماندا ہے جڑے کام انسان خود نہیں سی کر سکتا وہ اساں کر دیتے ہیں، جڑا انسان کر سکتا ہے وہ انسان دے ذمہ لائے. اللہ عادل ہے، کسی انسان تے اتنا بوجھ نہیں پاندا جڑا اٹھان دے قابل بندہ نہ ہوگا. اس واسطے خالق فرماندا ہے یہ خود بن نہیں سی سکتا اساں بنا دیتا، یہ ویکھ نہیں سی سکتا اساں بصارت دے دیتی، یہ سن نہیں سی سکتا اساں انہوں سماعت دے دیتی. یہ سنن تے ویکھن دے باوجود نہیں سی جاندا کہ ہدایت کیا ہے، ہدایت کا راستہ کیا ہے. پھر ان ہدیناہ السبیلا، ہم نے اس کے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا. یہ سارے کام اساں کیتے نے. اللہ فرماندا ہے جڑے میرے والے سن او میں کر دیتے، یعنی نہیں سی تے میں بنا دیتا. اکھاں دے دیتیاں ویکھن واسطے، کان دے دیتے سنن واسطے. پھر ادھے سامنے ہدایت دا راستہ میں رکھیا. انا ہدیناہ، میں نے اس کے سامنے، ہم نے اس کے سامنے ہدایت کا راستہ رکھا. ہن اللہ فرماتا اما شاکرا و اما کفورا، اب ہم اسے آزمائیں گے کہ یہ شکر کرنے والا بنتا ہے یا کفر کرنے والا بنتا ہے. انسان کو اساں آزمانا ہے کہ یہ شکر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے. یہ مطلب قرآن حکیم دی آیت مجیدہ تو طے ہو گیا کہ جڑا اللہ انسان نو خلق کرتا ہے وہی یہ سامنے راستہ رکھتا ہے. جنہیں انسان نو خلق کیتا ہے ہدایت دا راستہ اسے یہ سامنے رکھے. دوویں متکلم دے سیگے نے انا خلقنا، ہم نے اس کو خلق کیا. اچھا پھر انا ہدینا، ہم نے ہی اس کے سامنے ہدایت کا راستہ رکھا. قرآن راتی نازل نہیں ہویا، ہر گھر قرآن موجود ہے، ہر مسجد چ قرآن موجود ہے. لیکن انتہائی افسوس دی گل ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کلاں تسبیحاں واسطے بھیجیا سی، تراویحاں واسطے بھیجیا سی یا ہدایت واسطے بھیجیا. اللہ فرماندا ہے پڑھو اس قرآن نو یار. اللہ فرماندا ہے اساں ہی انسان نو خلق کیتا ہے تے اسی جاننے ہاں پہ دی ہدایت کیویں ہونی ہے. اسی جاننے ہاں، ہم نے ہی اس کے سامنے ہدایت کا راستہ رکھا. یہ مطلب ہے جس اللہ نے انسان نو قبلہ خلق کیتا ہے اسے اللہ نے ایدی ہدایت دا راستہ بنایا. میں پھر کہہ رہا ہوں جس اللہ نے انسان نو خلق کیتا ہے اسے اللہ نے ایدی ہدایت دا راستہ تعین کیتا ہے کہ اے تیری ہدایت دا راستہ ہے. یہ مطلب ہے انسان نو کوئی حق نہیں کہ اپنی ہدایت واسطے خود راستہ تیار کرے. کسی انسان دا کوئی حق نہیں کہ وہ خود اس راستہ اختیار کرے کہ اے مینوں رستہ ٹھیک ہے. بالکل تینوں وہ رستہ ٹھیک نہیں جڑا تیرے خیال چ ٹھیک ہے. جڑا تیرے خیال چ رستہ ٹھیک ہے وہ رستہ نہ تیرے واسطے ٹھیک ہے تے نہ تو ٹھیک ہے. ٹھیک بندہ ہوئے جڑا اپنے خالق نو پوچھے دس کیڑا راستہ میرے واسطے تو بنایا ہے، کس راستے تے میں چلنا ہے. جدا نہ شیعت ہے نا اے ماتم بعد دی گل ہے، کالے کپڑے پانا بعد دی گل ہے، وہ اللہ دے بندے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا بعد دی گل ہے.
شیعت فکر دا نا ہے، ایک فکر دا نا شیعت ہے. وہ جدو فکر آتی ہے پھر بندہ پوچھتا ہے کہ میں کی کرنا ہے، کی کرنا ہے، کی کرنا ہے، کی کرنا ہے. پہلے فکر آتی ہے. جہاں بندہ مری جان دی فکر کرتا ہے کہ میں مری جانا ہے، وہ بعد سوچتا ہے کہ اتنے کیویں دا لباس چلے گا، کیویں دی جوتی چلے گی، کیڑی کیڑی شے دی لوڑ ہے. پہلے تو فکر آئے گی نا جی. جس بندے ملتان جانا ہے اتنے گرمی ہے، وہ طے کرے گا میرا لباس کیسا ہونا چاہیے، میرے کو پانی ہونا چاہیے، کتنے کتنے میں جانا، کتنے بہنا. فکر پہلے بھی. شیعت ایک فکر دا نا ہے، وہ میں عرض کر دینا. وہ فکر کی ہے، خود راستہ نہ بنانا شیعت ہے. شکریہ. اللہ کے بنائے ہوئے راستے پہ چلنا یہ شیعت ہے. دنیا دا کوئی راستہ ایسا نہیں جڑا راستہ ہوئے تے رہنما نہ ہوئے، راہ ہوئے تے راہبر نہ ہوئے. جنیاں سڑکاں تانوں قاسم پور آؤندیاں نظر آؤندیاں نے، یہ ساڈے آن تو پہلا ہے سن. جدوں میں پہلی باری آیا ادوں بھی ہے سن. وہ کوئی سڑک ہے سی تے میں آیا نا. ہوں میں ادھر نشہرے لو آیا، پہلی باری میں 48 ورکا لوایا سا. مینوں کسے دسیا سی 48 آ کے پوچھ لیا جی، 48 آ کے پوچھ لیا، 48 آ کے تے پوچھ لیا جی. یہ پوچھنے والے ہور ہوندے نے، دسن والے ہور ہوندے. بہت شکریہ. میں 48 آیا، 48 آ کے میں پوچھ، بہت شکریہ قبلہ. 48 آ کے میں پوچھیا بھی تو قاسم پور نو کہہ رہا جاندہ. آج ادھروں آیا، یقین کرو آج بھی پوچھ کے آیا. انہاں کے سیم تو مڑنا جی. پھر سیم تو آ کے 2 سیم آسان. پھر پوچھے آ سیم ہے کہ او سیم ہے. پھر کسی آکھیا او نہیں آئے. یہ جڑے دستے رہے نے وہ اس راہ تو واقف سن، جڑے پوچھتے اسی رہے ہیں اسی اس راہ تو واقف نہیں سن. کئی ایسے پنڈ میں قبلہ گیا، انہاں آکھیا تانوں کوئی نہیں پتہ لگنا، اتھے ہی کھلو. انہاں آکھیا تانوں کوئی نہیں پتہ لگنا، اتھے ہی کھلوتے رہو. کتھے کر کے وہ کھوکھے کول کھلوتے ہیں. انہاں کیا بندہ بھیجنے ہیں، تے جڑا انہاں بندہ بھیجیا ہے وہ 13 سال دا موٹر سائیکل تے منڈا، ایڈا منڈا موٹر سائیکل تے آندا آؤ جی آؤ، آؤ جی آؤ. وہ اگے اگے اسی پیچھے پیچھے، وہ اگے ایڈا کو اگے اگے تے اسی دروے عمر رسیدہ بندے، عمر رسیدہ بندے پیچھے پیچھے. یقین کرو سانو جاگا ہے. وہ نکا جا منڈا، نکا چھوٹ، بالکل میں تو دس دا بالکل اے بچہ نا ایڈا کو موٹر سائیکل تے اسی مگر مگر تے اگے اگے. اسی میں حیران ہوا، میں کیا منڈا بڑا تیز، ادھر آؤ ادھر آؤ، ادھر نہیں جا ادھر آؤ، بڑا تیز. میں آخیا ہوں میں سوچا بھی اسی تروے تو عمر رسیدہ ہاں، یہ ساڈے اگے 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 اگے. ادھر مینوں حساب لگا ہے کہ اگے لان لگیا عمر نہیں ویکھی دی، علم ویکھی دا. علم عمر دی وجہ تو اگے نہیں لائی. جنوں اگے لانا ہوئے علم دی وجہ تو لائی دا. اگے لگا انہوں پتا سی نا، انہوں پتا ہے نا. لو جی اس کسے کو نہیں پوچھیا کہ کدھر جانا ہے، انہیں نہیں کسے کو پوچھیا کدھر جانا ہے، انہیں نہیں پوچھیا. جنوں پتا ہوئے نہیں پوچھدا، جنوں یار پتا ہوئے نہیں پوچھدا. ایتھے ساڈے میرے مہربان سن ایک دوست، انہاں دی نظر خراب سی، عارف صاحب وہ اس طرح ملتے سن کہ اکھاں انہاں دی اگرچہ بند سن لیکن نشہرے چلے جاندے سن، نشہریوں آپ آ جاندے سن. یہ دا مطلب ہے راہ ویکھے ہون، اکھاں بند بھی ہون نا، تاں بھی سارے آرام دا پتہ ہوندا. بہت شکریہ. میرے عزیز دوستو، میں قرآن دی ایک آیت پڑھ دینا. یہ دے تحت میں اچھا پتہ گل کی، کئی ڈاکٹراں دی دکاناں بالکل وچکار ہوندیاں نے شہر دے، وہ باہروں پتہ نہیں لگتا، لیکن وڈے کلینک دا بورڈ لگا ہوندا ہے، اوتھے تیر دا نشان ہوندا ہے، ادھر جانا ہے، اگے جا کے ویکھی تے ادھر جانا ہے، اگے جا کے ویکھی تے ادھر جانا ہے. یہ دا مطلب بندہ نام ہی نہ ہوے تے نشان تے لگے ہوندے نے، ادھر 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 نشان لگے ہوندے نے. اللہ دیا بندیا، تو ڈاکٹر دی دکان لبنی ہوے اپنی مرض واسطے، صحت یابی واسطے، تے حساب لانا ہے کہ نہیں نہیں ادھر ہی جانا، تیر دا نشان ادھر ہے، تیر دا نشان ادھر ہے. ہدایت تو مرضی نہ لینی ہے. ویسے قرآن چ نشان میں دس دینا کدھر کدھر جانا. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرما. ذرا سارے دوستاں دے چہرے نظر ہوں. میں قرآن چو تیر دے نشان دس دینا کہ ہدایت ہے کیڑے پاسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا نشان میں پڑھن لگا، بریک کس نے پہلا نشان پڑھن لگا، سورہ مبارکہ یونس ہے جی، آیت دا نمبر 35 ہے جی.
परसों बंदा एक मैनू मिलिया, मैं इकबाल शाह साहब के घर में पढ़न गया तो रस्ते मैं वजू पे करता सा, एक मुंडा उतों भज्या आया, मैनू बड़ा लुत्फ आया। शुक्र है किसी मुंडे चज की गल भी की। हो सका जो आयत पढ़ते हो नाल नंबर भी दसिया करो। मैनू बड़ी खुशी हुई कि बिला, मतलब है कि नौजवान इंज भी सुनते हैं तो उदों बाद जाके कुरान भी खोलते हैं तो आयत मजीदा दोबारा वेंदे। मैनू ज़हनी बड़ी नतरा खालिक कायनात फरमाते हैं, एक सवाल कर रहे हैं बंदियां ते, ये विच सारी मजलिस है अज दी। हादी पे लभना, हर रास्ते का कोई रहनुमा है, कोई हादी दसे तो पता लगता है। सड़क कदी नहीं आख्या भाईया जी कासमपुर मैं जानती जे, अल्लाह दे बंदे हो, वो सड़क खामोश है। सड़क आंदी है फैसलाबाद मैं जानती जे, नहीं ना, नहीं कोई खड़दा तो बंदा जाता है। जिवें सड़क चुप है ना तो दसन वाला दसदा है इधर जानती जे, कुरान चुप है आले मुहम्मद दसदे ने इधर जाना है। मौला कायनात तुहानू जज़ाए खैर अता फरमा। बहुत शुक्रिया किबला। मैं आयत मजीदा पढ़ देना, अल्लाह सवाल कर रहे हैं। अच्छा कई बार सवालों विच भी हदायत होंदी, सवालों विच भी हदायत होंदी है। तुसीं दा सवाल सुनो, अल्लाह फरमांदा है अफमन यहदी इलल हक्की अहक्कु अन युत्तबा, क्या वो शख्स इत्तबा के काबिल है जो रास्ता बताता है? क्या वो शख्स, क्या वो शख्स इत्तबा के काबिल है, पैरवी के काबिल है, जो रास्ता बताता है, जो हिदायत सीधे राह की तरफ करता है? अल्लाह फरमाता है कितने हो गया अगे। अल्लाह फरमाता अमन ला यहिद्दी इल्ला अन युहदा, या वो शख्स इत्तबा के काबिल है जो उसको खुद पहले रास्ते का पता नहीं था। मेरा ख्याल है मैं करीब कर लिया सारा मजमा। एक वो है जो राह बताता है कि ये राह जा रहा है, और अल्लाह फरमाता दूसरा वो ला यहिद्दी इल्ला अन युहदा, उसे तो खुद पता नहीं था कि रास्ता किधर है जब तक उसे बताया ना गया। एक वो वे जिहड़ा आप दसदा है, ये जी पंजाबी कर देना। बहुत शुक्रिया, उर्दू किसी बड़े मौलवी को कराया जी, मैं जी पंजाबी कर देना, मैं तो बाल नूं समझा के जाना है। मैं जी कभी गया ही नहीं, मैं इनू समझा के जाना है। दो ने अल्लाह फरमांदा, दो ने। एक वो वे जिहड़ा आंदा राह इधर जांदा जे कॉन्फिडेंस नाल, इतमाद नाल। दूजा वो वे जिन्हों बंदा आंदा पे राह किधर जांदा है, वो आंदा मैं पुछ के दसना। क्या बात है, मैनू तो आप पता नहीं, मैं पूछ के दसना। कासमपुर आना होवे 48 बिरकां, एक जाकिर पुछदा होवे किसी खोखे वाले को, दूजा जाकिर उत्तों आ जाए, वो अगे पिया पुछदा है भाई 48 कासमपुर किधर है, अगे पिया पुछदा है। इहड़ा मगरों आया है, इनू इन्नी तो अकल होनी चाहिए कि मैनू हुण किहदे कोलों पुछना चाहिए। एक होवे जिहड़ा आप पिया पुछदा है, एक वो जिहड़ा दसदा पिया। लो जी इन्नी गल अल्लाह की जी कि एक वो वे जिहड़ा दसदा राह हिदायत इधर है, एक वो वे जिन्हों आप पता नहीं सी, उस किसे कोलों पूछे है, किसे कोलों पूछे है। अल्लाह फरमांदा भाई मैं तुहाडे तो हैरान हाँ। अल्लाह फरमांदा फमा लकुम, और तुहानू की हो गया? तर्जमा सुनो, अल्लाह फरमांदा तुम्हें क्या हो गया है? अल्लाह पे आंदा जे तुहानू की हो गया है? ये उदों आखीदा जदों कोई पुठा काम करे। मैं फिर पे आना, वो जेड़ा बंदा सेवियां ते शोरा पा लिया, लोग कहते हैं तेनू की हो गया? मेरा ख्याल हुण समझ आई सारे। वो जेड़ा बंदा थले तहमत उत्ते पेंट पाई जाए, वो लोग कहते हैं तेनू, ये बंदा पुठा कोई करे तो तेनू की हो गया? लो जी अल्लाह पाक किन्हां नू आख्या तुहानू की हो गया है? अल्लाह फरमांदा एक अगे किसे कोलों पिया पुछदा है ते ओनू तुसी हादी मनदे हो, तुहानू की हो गया? हाय हाय, एक राह हदायत किसे कोलों पिया पुछदा है ते तुसी ओनू हादी पे मनदे हो, तुहानू की हो गया? अल्लाह फरमांदा फमा लकुम कैफा तहकुमून, और तुम कैसे फैसले करते हो, और तुम कैसे फैसले करते हो? और तुम्हें यह भी अकल नहीं कि पूछने वालों से नहीं पूछा जाता, बताने वालों से पूछना जब पूछा जाता है। पहला भी मुहम्मद ही, साडा आखिरी रहनुमा भी मुहम्मद ही,
قرآن تے ہاتھ رکھ کے تو گل دس ویر پہ گیا انہاں 12-14 نو منن تے کوئی اللہ دیا بندیا جنی دیر سانو کافر لکھن تے ضائع کرنا ہے جنی دیر سانو کافر لکھن تے ضائع کرنا ہے اونی دیر لائبریریاں چ وڑ جا تے جنہاں نو اساں رہنما منے ہیں انہاں 14 چو 1-10 جس کسے کو مسئلہ پوچھیا ہوئے مولا تو جزا دے دے اور کسے بندے نے شکریہ کسے بندے انہاں دے علم میں اضافہ کیتا ہو ٹھیک باویری تشریف لے آئے میں اپنے تمہیں پتہ ہے 7ویں امام دی بارگاہ چاہنا چاہنا بھائی موسیٰ کاظم علیہ السلام دے متعلق آج مجلس ہے نا میں ہادی تک آنا چاہنا تھوڑا جا سفر ہے قرآن دا سفر ہے قرآن دا سفر ہے یہ دا مطلب ہے ہادی باوری تشریف لے آئے خان کے کائنات سادات دے بیڑے آباد رکھے بابا جی دی اللہ عزت توقیر منزلت اضافہ فرمائے ہمیشہ آباد و شاد رکھے میں جلدی کر لینا یہ مطلب طے ہو گیا پوچھنا ایسے کڑوں میں جڑا اگوں نہ پوچھے ہادی دیاں 2 صفتاں میں قرآن چو پڑھ دینا تے ہادی بھی او پڑھا نہ اہل حدیث منکر ہوئے نہ دیوبندی منکر ہوئے نہ طالبان منکر ہو مصر تو لے کے ایران دیاں سرحداں تک پوری کائنات دا جڑا مسلمان ہے وہ انکار نہ کر سکے دسنا ہے میں نبی دی گل تاں کرنا کہ ذرا آسانی ہو جاندی ہے میرٹ بن جاندے یہ مطلب ہے جس ممبر تے بیٹھ کے نبی خطاب کرتے سن اس ممبر تے بیٹھ کے مسئلے پوچھتے سن کے دستے سن ہے جی ایک باری پھر بولو جی دستے سن آتے نبی دے ممبر جدو خالی ہوندا ہے اوتھے کسے دسن والے نوں باپ پوچھے والے نوں کیوں بننا وہ یارا نبی مسئلے پوچھتے سن کے دستے سن نبی مسئلے دستے سن ہادی دیاں 2 صفتاں قرآن وچ نے میں پڑھ دینا هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم 2 کام نبی کرتا ہے ایک لوگاں تو کتاب و حکمت دی تعلیم دیندا ہے دوسرا لوگاں دا تزکیہ نفس کرتا ہے یہ مطلب ہے نبی چ 2 بدرجہ اتم کمالات نے ایک نبی دے علم جیسا علم کسے دا نہیں ایک نبی دے نفس زکی جیسا نفس زکی کسے دا نہیں نبی پاک بھی کمال ہے نبی کو علم بھی کمال ہے ہادی وچ 2 کمال نہیں ایک کو عالم بہت بڑا ہے ایک پاک بہت بڑا ہے مہربانی ہاں بہت شکریہ بھائی میرے دوست اگے جا رہے ہیں میرے تو اگے تو مراد ہے کہ جڑی میں گل کل ہونے کرن لگا پہلے سمجھ رہے میں سلام پیش کرنا ہے ساتھی مجمع نو ہادی وچ 2 کمالات نے سورہ جمعہ دے مطابق ایک تے وہ علم دی اس منزل تے ہوندا ہے جتھے جدا رلدا کوئی نہیں دوسرا پاکیزگی دی اس منزل تے بھی تزکیہ نفس کردا ہے میرے منہ نہیں تو آندا تزکیہ نفس کردا ہے یہ مطلب 2 گلاں نے کسے نو علم نال 10 ہو سکدا ہے جڑا خود بے علم نہ ہو اور کسے تے تزکیہ نفس ہو کر سکتا ہے جدے نفس تے شیطان غالب نہ آئے بہت شکریہ جدے نفس تے شیطان غالب یہ مطلب ہے نبی علم تے کمال ہے تے نبی پاکیزگی تے کمال ہے ہوں میں تمہیں 2 گلاں دسنا یہ جڑا بندیا نبی تے متعلق لکھا ہے نا محمد میں پیس بی اپان ہم ڈیڈ ناٹ نو ریڈ اینڈ رائٹ محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے ویسے ایک گل دساں جڑا معلم تے ٹیچر تے استاد نو ان پڑھ آگ چھڑے نا ہدایت انہوں نہیں آ سکتا اے میں تنوں پکی گل دساں ایک گل نبی نو ان پڑھ رکھا نے دوسرا جبریل کو آپریشن کرایا آپریشن کرا کے بچوں کچھ ہے کڑھائی نے آخر آپریشن ہوئے تو کچھ ہے بچوں نکل دی ہوئی ہے وہ کڑھ کے تے بچ کو صاف کر کے بچ کچھ ہے رکھی یہ مطلب ہے نبی دی پاکیزگی تے بھی شک پایا نے تے نبی دے علم تے بھی شک پایا نے او دی وجہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی ویکھو بندیاں دی شرارت کتھوں شروع ہوئی ہے گل ماتم دی نہیں اور گل ذوالجناح دی نہیں ہو یار
اثر رولا جڑا آندر نا گھوڑا ویکھیا نکاح ٹوڑی دا مجلس نہ جایا جے پھر جنازہ سا تہاڈا کوئی نہیں پڑھنا. انہاں نوں پتہ جے مجلس وچ ٹر گیا نا یا گھوڑا ویکھن گئے تے کسے تقریر شروع کر دتی. جڑا اساں دو بہانے بنائے نے نا لوگاں نوں پتہ لگ جانا ہے انہاں نبی نوں ان پڑھ کیوں آکھیا تے نبی دے دل چوں کوئی شے کڈ کے نبی دی پاکیزگی تے شک کیوں پایا ہے. مولوی جاندا سی جے پیغمبر نوں ساری دنیا تو بڑا عالم میں منوا دیتا تے پیغمبر نوں ساری دنیا تو بڑا پاک بھی منوا دیتا. انہاں نبی تو بعد دے منبر دا وارث صرف اونوں مننا ہے جدا علم محمد دا علم جیسا ہوے جدی طہارت رسول دی طہارت جیسی ہو. کیا بات ہے جی مہربانی. اور صرف 12 نے میں پھر پہ آنا ہوں صرف 12 نے. انہاں دا علم نبی دے علم جیسا ہے انہاں دی طہارت نبی دی طہارت جیسی. نہ یقین آوے چلو کھلی چھٹی پوری دنیا تے پھر لے پھر ٹر لے پوری دنیا تے پھر کے علماء نو پوچھ میرے پیر علی تو علاوہ بھی کوئی ایسا ہے جنہوں رسول آکھیا ہوئے میں علم دا شہر آتیا بندہ ہو دا دروازہ نہیں. یہ مطلب ہے علم رسول دا وارث بھی میرا پیر علی ہے. تے اگلی گل جڑی کرن لگا وہ سورہ مبارکہ نجم جو کرن لگا اللہ فرماندا ہے لوگو ہوا عالم بکم اللہ تمہیں خوب جانتا ہے اس انشاءکم من الارض جب تم زمین میں پیدا ہو کے آئے اس وقت سے اللہ تمہیں جانتا ہے. اور زمین نو چھڈو تے دائی بھی جان دی وہ تے اماں بھی جان دی جدھر مدہ دنیا تے آیا سی. اللہ فرماندا میں ادو پچھوں بھی جاننا کدوں تم فَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم ماؤں کے بطنوں میں حالت جنین میں تھے. حالت جنین دی میں تشریح نہیں کرنی اور تم ماؤں کے بطنوں میں تھے اور حالت جنین میں تھے اور میں تمہیں جانتا ہوں. کدی اللہ فرماندا ہے کہ میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں. حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج ہم نے تمہیں پانی کے گندے قطرے سے پیدا کیا. میں کہ اللہ تیاں بھی قرآن سن دیاں تے پڑھ دیاں بہناں بھی قرآن سن دیاں تے پڑھ دیاں. یہ کیڑی گل کیویں دی شروع کر دیتی جے میرے رحیم و کریم اللہ. کدی آندے ہو تسی گندے قطرے تو پیدا ہوئے ہو کدی آندے ہو ماں دے پیٹ تسی حالت جنین ہی سو. یہ گلاں یاد کران دا مطلب کی ہے اللہ فرماندا جننے تڑدے نے دساں نہ تہاڈی حقیقت کی تانوں پتہ تے لگے ہادی ہوندا کون ہے. اور جنوں حقیقت دا نہ پتہ لگے انہوں ہادی دا پتہ بھی نہیں لگدا. اللہ فرماندا ماں کول سے اودو پلید پیو کول سے اودو پلید. خالق فرماندا میں تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم ماؤں کے بطنوں میں حالت جنین میں تھے. دسن لگے اللہ ہادی دسن لگے ہادی پر اصلیت یاد کرا کے میں نا اصلیت یاد کرا کے اللہ فرماندا ہے گندے قطرے تو پیدا ہوئے ہیں ماں دے پیٹ کی حالت جنین چلے ہیں جی. فلا تزکوا انفسکم اب میرے سامنے نہ کہنا کہ میں پاک ہوں. صدقہ جاواں اب میرے سامنے دعویٰ ہی نہ کرنا. خبردار فلا تزکوا انفسکم میرے سامنے مت کہنا کہ تمہارے نفس پاک ہے. یہ مطلب ہے پوری دنیا دعویٰ ہی نہیں کر سکتی اللہ دے سامنے کہ میرا نفس پاک ہے. کیوں؟ اللہ فرماندا مینوں نمازاں پڑھ پڑھ کے نہ بکھائیں مینوں اللہ فرماندا وَيُزَكِّيهِمْ تو آیا ہی نفسوں کو پاک کرنے ہے. صدقہ جاواں لیا کوئی ہادی آئی تو لیا. حضرات ضروری ہے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے نفسوں کو پاک کرتے ہیں. یہ مطلب پوری دنیا دے نفوس اور نے
میرے نبی دا نفس اطہر اور ہے علی نو بلا فصل نہ مننا تو توں دس کدھر جاں علی تو علاوہ کوئی ایک دس جنہوں نبی نال کھلار کے آکھے انفسنا و انفسکم اپنے نفسوں کو لاؤ رسول اپنے نفسوں کو لے گیا قادری فرماندن حسنین مباہلے میں نبی کے بیٹے بن کے گئے ہیں علی مباہلے میں نفس رسول بن کے گئے ہیں علی صحابی رسول نہیں علی نفس رسول ہے سر اٹھاؤ میرے نام اس نفس رسول دا جنہ غصہ پیر کرم علی شاہ نو لگا کسے نو بھی نہیں لگا تار قادری آندہ نفس رسول علماء آندے نے نفس رسول یہ شاعری جانتے نے نیڑیوں پر آکے پیرے حال نے کتے ہاں جی ویسے تو انہاں دے مریدین تو اڈے قریب بھی ہو رہا ہے ایک جگہ اتھے بھی کافی نے پیرے شریف والے جڑے جسٹس کرم علی شاہ وہ فرماندے نے کہ شیعوں نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ علی نفس رسول ہے اور ہمارے لوگ بھی کئی مان گئے صدقہ جاؤں ہمارے لوگ بھی ادھروں ویکھیا جی جیڑا انہاں اعتراض کیتا ہے او دے وچ سواد ہے اعتراض ہی سواد آوندا کہ نہیں کوئی نہیں آوندا ادھر جائے اعتراض کرے بندہ تو غصہ آوندا ہے انہاں اعتراض کیتا تو مینوں سواد ہے میں سواد تہاڈے تک پہنچا دینا برکی لا کے تے ویکھو تو جو فرماؤ وہ فرماتے ہیں یہ شیعوں نے مشہور کر دیا ہے کہ علی نفس رسول اچھا جی آندا پھر ہمارے لوگ بھی اس بات میں آ گئے ہیں وہ بھی کہنے لگے ہیں کہ علی نفس رسول ہے شاہ جی تو انہوں کی ہوئے جو انہوں نے ہویا سواد وہ فرماتے ہیں اگر علی نفس رسول ثابت ہو جائے نا تو ممبر رسول پر کوئی اور آ ہی نہیں سکتا ہے صدقے جاوا مولا تو جزائے خیر دے کہ وہ شاہ جی پھر وہ ثابت ہو گیا جی یہ مطلب ہے یہ علم نبی دا علم جیسا حضرت دی پاکیزگی نبی دی طہارت جیسی خدا دی قسم ایک نہیں ایک آیت پڑھنا اور بالکل قریب کر دینا 5 رجب ہے شاہ جی یقیناً تمام دوستان یا زیادہ مجالس نے خالق کائنات فرماندہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم میں 12 سردار چھوڑے جا رہے ہیں ان 12 کا احترام کرنا اطاعت کرنا یہ حضرت موسیٰ چھڑ کے گئے نے کنے سردار 12 اے میرے کو جڑا قرآن ہے ایدی تشریح شاہ عبدالقادر صاحب محدث دل بھی نے کی تھی وہ فرماندے نے کہ یہ حضرت موسیٰ کی آخری زندگی کے حصے میں اقرار لیا گیا اشارہ بیکھنا حضرت موسیٰ جدو دنیا چھڑن لگے نے آخری زندگی دے حصے چونا اقرار لیا اپنے مننا لیا کرو کہ میں تو آڈے ویچ 12 اکھن لگیا سواد نہیں آیا میں تو آڈے ویچ 12 سردار چھڑ کے جا رہے ہیں انہاں دا دھیان رکھنا خیال رکھنا اطاعت کرنا تعاون کرنا وہ فرماتے نے شاہ عبدالقادر موسیٰ کی بھی آخری زندگی کا حصہ تھا جب انہوں نے اقرار لیا اور جب موسیٰ والے 12 والی آیت اتری تو محمد کی زندگی کا آخری حصہ تھا میرا خیال ہے کافی مسئلہ تے حل ہو گیا ہے وہ فرماتے ہیں صحابہ میں کھڑے ہو کے پیغمبر نے فرمایا لوگوں جس طرح موسیٰ 12 چھوڑ کے گیا تھا اور یار میں 7ویں تک آ بھی گیا جس طرح 12 موسیٰ چھوڑ کے گیا تھا میں بھی تم میں 12 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں کنے 12 کون جو قوم قریش سے ہوں گے 12 خلیفہ ہوں گے قوم قریش سے قریش ایک خاندان ہے قریش پینڈ نہیں اور یارا پینڈ نہیں خاندان ہے یہ مطلب ہے جڑے 12 نبی چھڑ گئے نے جڑے مرضی یا من کھلی چھٹی یا مہربانی کری منی ایک خاندان چوں اوئے ہوئے کھلی چھٹی بھائی 12 پورے کرنے نہیں تے مننے نہیں ایک خاندان چوں بندیاں پورے 12 کیتے نے پورے 12 کیتے نے پر پھڑ تڑ کے
یہ ٹھیک ہے پھڑ تڑ کے جی پراؤنے بہتے ہو جاندے سن تے منجیاں نہیں سن لے دیا لوگوں دے گھراں چوں کوئی کیویں دی کوئی کیویں دی بستریاں تے نام لکھے ہوندے سن کئیاں تے دین والے بستری وکھرے رکھے ہوندے سن عزیزاں نے گرامی قدر پھڑ تڑ کے بندیاں 12 پورے کیتے نے ساڈے تے بندے نو ایویں ہی غصہ قرآن سامنے اساں پھڑ تڑ کے پورے نہیں کیتے ایک ہی خاندان دے مننے نے تے پیغمبر دے ہی خاندان دے مننے نے کمال ہے وے ساڈے 12 انچ ایک نے اسی سارے ایک ہاں کہ نہیں بولو جی سارے علی ولی اللہ ایک ہی ہیں لیکن پھر فرق ہے جڑے سید نے وہ اور نے تے جڑے غیر سید نے یارا فرق حلال حرام دا ہے کہ نہیں مہربانی کریں جڑے 12 اساں منن نا قرآن تے دوویں ہاتھ رکھے نے اگوں اعتبار کرنا ہی مرضی کر پہلے تے بھی صدقہ حرام ہے آخری تے بھی صدقہ جاواں پہلے تے بھی صدقہ حرام ہے آخری تے بھی صدقہ حرام ہے انہوں جناب 12 نو لکھ دیاں شیخ سلیمان کندوزی حنفی مفتی اعظم قسطنطنیہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جندل بن جنادہ یہودی سن پہلے پھر مسلمان ہو گئے سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلو بڑے جا رضی اللہ پہلا مسلمان نہیں سن ہوندے کیجے اچھا چلو انج کر لے پھر اگلے غصے والی گل کر تسی دسو گا جڑا اسلام دی وجہ تو بہن نو ماردا ہوئے وہ رضی اللہ ہوندا ہے اوے اللہ دے بندے پہلے نہیں سن پہلے تے نہیں سن نا پہلے نہیں سن نا وہ بڑے جا پہلے نہیں سن کیجے اچھا بھی میں پہلے شیعہ نہیں سا پھر مارو مینوں تے میں پہلے شیعہ نہیں سا منتظر مہدی ایک جگہ تے آندا ہے وہ بندے اچھی نعرہ مارو جنہاں نوں ماں نے نادے علی پڑھ کے دودھ پلائے سارے ماریا میں چپ کر گیا مینوں کہ بندہ تینوں کی میں کہ میں اماں نوں نادے علی آپ پڑھائی سی میں کر او یارا مگروں رلے بندے اور طرح دے ہوندے نے تسی یہ گل دسو پہ جڑا بیچارہ نواں شیعہ ہوئے ان تے ماتمی وچ ماتم نہیں کرن دین انہوں کپڑے پھڑا چھڑ دین بھی ہمیں ماتم نو بتار کردا ہے نا تے خراب کردا ہے جی وہ ایک بات کپڑے پا کے مسکین تے ایسا ہاتھ نہ کرن لگے تو انہوں کوئی ماتمی سمجھے نا بھی اجے بھی خراب پہ کردا وہ دے کان چاہ کے آندا بزرگو پیسے ہی وچ ہے جے بوجھل وہ دوجا ہاتھ ہی تے پائے چلو جان چھٹی جی آپ لو جی اینی ہوئی گل جی اسی مگروں ہوئے ہیں نا یقین کرو شیعت دا اندروں جڑا پتہ ہے نا اندروں کئی بندے ساڈے ورگے نا اجے بھی پورا شیعہ نہیں مانتے میں تانوں صحیح گل دس وہ آدھے کل تے شیعہ ہویا انہوں کی پتہ ہوئے شیعت کی اے اللہ فرمایا پوچھن والے کولوں نہ پوچھی ہوئے ہوئے جدوں پوچھی انہاں کولوں پوچھی جنہاں نوں سارا پتہ ہے اے فرماتے نے حضرت ابو جندل یہودی سن تے نبی کول آ گئے آ کے کہنے لگے کی میرا موضوع سی کہ ہادی ہوندا جڑا دسے پوچھن والا ہادی اینی گل جی اوتھے میں آ گیا اے دیکھو وہ فرماتے نے کوئی یہودی سن تے آ کے پوچھن لگے کہ میں 3 سوال کرنے نبی آ کے کر ایڈے پٹھے سوال کیتے نے یقین کرو صحابہ دا دل کرے پہ انہوں اٹھا لئیے اے دے کان لال کر چھڑیے مار مار پہلا سوال ہی ایسا کیتا وہ چیز بتائیے جو اللہ کے لیے نہیں قرآن تو کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ہر شے اللہ کے لیے ہے نبی آپ کیا کوئی وہ شے دسو جڑی اللہ کے لیے نہیں ہے تیری عزت تو صدقہ فرماندے نے دسنا کیا بات ہے دسنا دوجا سوال کر لے کہنے لگا وہ شے جو اللہ کے پاس نہیں صحابہ نو غصہ چڑھے وہ کیڑی شے جڑی اللہ کے پاس نہیں نبی آ کے دسنا او بول رہے ہیں جڑا گڑتی دے وے تے نہج البلاغہ بولن والے بن دے تیسرا سوال کہنے لگا وہ شاید دسو جنہوں اللہ نہیں جانتا پیڑیاں گلا کردا نا پیڑیاں کر جڑا اللہ نہیں جانتا نبی پاک نے کہا وہ بھی دسنا جدو 3ویں سوال کر کے فارغ ہو گیا حضور نے فرمایا ہن سن پہلا سوال تو رہا کہنے لگا جی پوچھنا چاہنا وہ شاید جو اللہ کے لیے نہیں حضور نے فرمایا اس کے لیے کوئی شریک نہیں ہر شے اس کے لیے ہے لیکن اللہ کے لیے کوئی دوسرا شریک نہیں بس ہو گیا
اندھا کو دسو وہ شے جو اللہ کے پاس نہیں، فرمایا ایک ہے کیا؟ فرمایا ظلم اللہ کے پاس نہیں، وہ جب کرتا ہے عدل کرتا ہے۔ تیسری شے دسو اللہ کے متعلق کہ وہ چیز جو اللہ جس کو نہیں جانتا، ایتھے بڑا سواد ہے، وہ شے جنہوں اللہ نہیں جانتا۔ بھئی ساڑھے نظر چ بھی کوئی نہیں، صحابہ دی نظر بھی نہیں سی، سارے حیران ہو گئے کہ وہ شے تے نبی پاک آکھن دسنا جس کا اللہ کو علم ہی نہیں، اللہ جانتا ہی نہیں، آندا ہے حضور نہ کیا ہے؟ حضور رکھیا حضرت عزیر کون سن؟ اے یہودیاں دا نبی سن۔ حضرت عزیر کون سن؟ وہ آندا اللہ دا بیٹا۔ فرمایا پھر سوچ لے، آندا اللہ دا بیٹا عزیر، میں مندا تے ہاں پہ اللہ دا بیٹا ہے عزیر۔ فرمایا ہن پوچھ کی پوچھنا اے وہ شے جنوں اللہ نہیں جاندا۔ حضور نے فرمایا اللہ دا بھی کوئی پتر ہے، اے تو ہی جاننا ہے، اللہ دا نہیں جاندا۔ او تے جدوں دا ہے لم یلد ولم یولد، قدمہ تے سر رکھ کے کہنے لگا کلمہ پڑھاؤ نا۔ نبی نے کلمہ پڑھایا تے کہنے لگا حضور یہودی سن تے 3 سوال کیتے سن، ہن مسلمان ہو گئے تے ایک کر سکنا؟ حضور نے آخر کر، بڑا کمال سوال کیتا سو۔ کہنے لگا حضور یہ فرمائیے اگر آپ کے بعد کوئی مجھ جیسا الٹے سوال لے کے آ گیا تو کون بتائے گا؟ نبی فرمایا جب تیرے جیسے ہوں گے پھر میرے جیسے بھی ہوں۔ صدقہ جانا، جب تیرے جیسے ہو سکتے ہیں الٹے سوال کرنے والے۔ کندوزی صاحب فرماتے ہیں پیغمبر نے فرمایا 12 چھوڑ کے جا رہا ہوں جو میرے ہی خاندان سے ہیں اور وہ صاحب درود بھی ہیں۔ انہاں درود والے تے بڑا غصہ سی، اے ہارون رشید نو بڑی تکلیف سی، اے میرے 7ویں امام دی 12 دے وچوں ہی سن نا یار، 12 چوں میرے مولا ہیں کہ نہیں، اینو بڑی تکلیف سی۔ ایک باری میرے مولا نو کہنے لگا بھی تسی کم از کم نا نبی پاک دی اولاد تے اپنے آپ نو نہ آکھیا کرو۔ میرے مولا 7ویں نو کہنے لگا تسی حضرت علی دی اولاد ہو۔ حضور نے فرمایا ایک ہی گل ہے، آل نبی تے اولاد علی، وہ جڑی آل نبی ہے وہی اولاد علی ہے نا۔ کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، پتر تو اولاد ٹر دی، دھی تو نہیں نہ ٹر دی، نبی دی بیٹی دی تسی اولاد ہو، بیٹے دی اولاد تے نہیں، بیٹے تے نبی دے فوت ہو گئے سن۔ آپ نے فرمایا بھی قرآن دے مطابق انا تو اینا کل کوثر، نبی دی اولاد جڑی ہے وہ جناب زہرا چوں ہی ہے۔ کہنے لگا پتر چوں ہوندی ہے اولاد، جیوں کلپان لگا۔ آئے میرے مولا فرماتے ہیں تم تو کہتے تھے قرآن کافی ہے، آئے ہائے، اور قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ وہ کہنے لگا وہ کمیں جی میرے مولا آیت پڑھی وہ پڑھ کے تھوڑے کو اجازت لین لگا۔ آیت لمبی ہے تو گھبرانا نہیں، لمبیاں آیتاں سنن دے عادی ہوندے جے تراویاں شراویاں پڑھ دے، دوجا بندہ سن کے آندا جیوں شروع ہویا مولوی جیوں شروع آیت لمبی، بس یہ آیت ہے یہ تے اختتام کرنا۔ فرماندے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ آیت نمبر 83 پڑھی ہے میرے مولا نے سورہ الانعام دی۔ میرے مولا فرماتے ہیں پکا رہی اس گل تے پتر تو اولاد ہوندی ہے، دھی تو نہیں ہوندی، پتر تو ہوندی ہے، نسل پتر تو ہوندی ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں اے کی لکھے اے پڑھو، اے دربار لگا سی، میرے مولا نے پڑھیا، فرمایا قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ، اتے انگلیاں رکھ لو، حافظہ نے قرآن دھیان کر لو۔ میں پہ پڑھنا سورہ الانعام، میرے مولا 7ویں امام فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ فرماتا ہے یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو دی اوپر اس قوم کے، نرفع درجات من نشاء، پھر ہم نے درجے جس کے چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں۔ اِنَّا ربک حکیم علیم، تیرا رب حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے یہ کرم اسحاق پہ کیا، یعقوب پہ۔ کلن ہدینا، وہ سب ہدایت پر تھے، ونوحن ہدینا، نوح ہدایت پر تھے، ومن قبل ومن ذریتہ، اور اس نوح کی ذریت مثلا داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون۔ کہنے لگا ٹھیک، فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں ہم جی دھیان ہے، جب تہاڈا بھی دھیان ہویا تو سمجھ آنی ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں اگے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں وَزَكَرِيَّا
حضرت ابراہیم دی نسل اللہ پہ گندا ہے، حضرت ابراہیم دی ذریت پہ گندا ہے. اگے کون آ گیا؟ یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، ٹھیک، و یحییٰ، ٹھیک، و عیسیٰ، ٹھیک. حضور نے فرمایا باپ کی وجہ سے ذریت اور نسل ہوتی ہے. ہاں فرمایا یہ جو عیسیٰ ہے اس کا تو باپ ہی کوئی نہیں ہے. صدقے جاما مولا تو جزائے خیر دے. یہ جو عیسیٰ ہے وہ اس کا تو باپ ہی کوئی نہیں. آندہ وہ ابراہیم کی نسل میں مریم کی وجہ سے بنتا ہے. وہ ابراہیم کی نسل میں مریم کی وجہ سے بنتا ہے. فرمایا ہم محمد کی نسل سے بطول کی وجہ سے بنتے ہیں. میرے عزیز دوستو، اے نسل رسول ہدایت دیندی ہے، کائنات ہدایت لیندی ہے. جنہ کولوں علم سکھیے انہاں دیاں تیاں نوں نہیں ماری دا. ایتھے مولوی ہوندے نے جڑے جماعت کراندے نے. مولوی صاحب دی بیٹی دی شادی قریب آ جائے تے مولوی پریشان بیٹھا ہوئے تے نمازی پوچھدے نے مولوی صاحب کیوں پریشان؟ وہ اندر کچھ نہیں، دسو تو صحیح، بیٹی دی شادی آ گئی ہے، کچھ نہ کچھ دینا ہی پینا ہے، حالات ایسے نے. وہ اندر تھلے منہ نہ کرو، تہاڈی زوجہ ساڈیاں بچیاں نو قرآن پڑھاندی تے تسی سانو جماعت کراندے. رولا کوئی نہیں. ایک وچوں زمیندار تے نمبردار تے چودھری اگے ود کے آندا فکر نہیں کرنی. برات 10 تساں دینی ہے، 100 بندہ، 200 بندہ، 400 بندہ، کھانا میں دے دیا. ایک بندہ آندا فریج میں دے دیا، دوجا بندہ دا فرنیچر میں دے دیا. یہ کیوں پینج کرتے ہیں؟ دین سکھاندا نا، دین سکھاندا نا. وہ دی تھی دا جہیز بندے بناندے نے. اللہ دیا بندیا جڑے دین سکھان انہاں دیاں تیاں دا جہیز بنائی دا ساڑی دا نہیں. مولا تو انہوں کبھی کسے گاہ میں چنا روائے. آباد و شاد رہو. آج حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام دا جنازہ ہے. ہر جگہ شیعہ اٹھانا ہے تر ماتم کرنا ہے. میں نے ایک بندے پوچھا سی کویت ہے یہ ماتم تسی کر دیو جدو زور دا وہ تو یا حسین کیوں آندے؟ میں کیا حسین مظلوم نے، مظلوم دا ماتم کرنے تے حسین تے ایسا آکھنا ہی ہے نا. پھر کہنے لگا نہیں حضرت علی دا جنازہ میں ویکھیا حسینیہ انہوں آندے امام بارگاہ. کہنے لگا سو حسینیہ چ میں 21 رمضان نو آیا تو حضرت علی دے جنازے دی شبیہ بنائی تے جو زور دا ماتم ہویا او تو نوجوان اچھی اچھی اندر سن یا حسین یا حسین یا حسین. 28 سفر نو حضرت امام حسن دا جنازہ اٹھایا تو پھر میں سنے ہیں یا حسن نہیں سن اندر سن یا حسین یا حسین. آج جتھے جتھے 7ویں امام دا ماتم ہونا ہے اوتھے لوکاں زور نہ رکھنا یا حسین یا حسین. حضرت سیدہ دا جنازہ بیبیاں چٹھ دے تے بیبیاں ساڑیاں پہنا ماما کی آندیاں نے یا حسین یا حسین. کہنے لگا تسی ہر جنازے تے یا حسین کیوں آندے ہو؟ میری دکھ نہ گل کیتی ایتھے کر کے تھوڑے کولوں اجازت لینا. میں کہ تینوں اصلی گل دساں پاویں کسے دا پترا چکے جنازہ پاویں کسے دا پترا چکے تے پاویں کسے دا مزدوراں چکے تے پاویں کسے دا ہمسایاں چکے کسے نہ کسے نے چکیا ہے. حسین او مظلوم ہے جدا نہ کسے بنائے. مولا تو انہوں کسے گاہ میں چنا روائے نہ کسے اٹھائے. انج کو پہن ویکھی یا کولوں گزر دی. اوہ لوگ کی 4 گھنٹے قبرستان چ رکھ چھڑ دے. وہ آندے نے جنہیں جنازہ پڑھ کے جانا ٹر جاؤ اساں دفن اجے نہیں کرنا. وجہ کی ہے؟ وہ آندہ فون آ گیا بہن آندی ہے میں نیڑے آ گئی. جڑی بہن ویر دا منہ نہ ویکھ سکے وہ ساری زندگی کلی بہ کے روندی ہے. وہ آندی ہے مینوں کسے منہ بھی نہیں ویکھن دیتا. غور نہیں فرمایا. خدا دی قسم دوروں بہناں ٹردیاں نے آندیاں نے منہ ویکھن تو پہلا نہ دفنایا جی. ادھی رات نو بہن نو پتہ لگے اللہ نہ کرے ویر قتل ہو گئی نہ کوئی بہن سنے لفظ کدی بھی. ادھی رات نو ٹریفک کوئی نہیں ٹردا لیکن ٹر پیندی ہتی. کردے آندے نے محلے دار آندے نے بیٹی اجے تے ٹریفک ہی کوئی نہیں. وہ آندی تسی نکلو تے صحیح نا اللہ کوئی سبب لائے گا. رستے جو بندے ناشتے کردے نے رستے جو خربوزے بیبیاں کھاندیاں نے. قرآن دی قسم بہن نو کسے کھاندیاں ویکھیا ہوئے راج
کسے رک کے ساہ لیندیاں ویکھیا ہوئے تو مینوں اطلاع کرے جی نہ رکدی ہے نہ کھلوندی ننگی پیری ٹرنا پہ تے ٹر پیندی تیاں دوپٹے اوتے دے کے آندیاں نے اماں دوپٹا تے سر تے رکھ اوئے قبرستان چ بندے رکھ دے نے اندر آوندی ہے پئی منہ ویکھ لوے آوندی ہے پئی منہ ویکھ لوے غریباں دیاں بہناں بھی آ کے منہ ویکھ لیندیاں نے اے ترے کائنات تے مظلوم دیاں او بہناں نے جڑیاں پتھراں چوں منہ لبدیاں رہیاں فرماندیاں سن کدھر نظر آوے ساڈا مہر نبوت دا سوار ہوئی کدھر سانو نظر آوے ساڈا نبیاں دا ناز ہوئی ایک جملہ صرف زہرا دیاں لاڈلیاں ویر دی لاش کولوں قبلہ گزاریاں گئیاں اے عزاداروں گزاریاں گئیاں اتھو جان بجھ کے جتھے ویر سی نا اتھو گزاریاں گئیاں جناب سیدہ نے حضرت سجاد نو دعاڑیوں ویکھ کے نا آنج اونٹ تے سن جناب سیدہ شہزادی زینب اونٹ تے سن معاف تے سجاد علیہ السلام نو پوچھتے نے بیٹا کل ڈیگر ویلے جدو میں اتھے کھڑی رہی ہیں ٹیلہ کربلا یعنی ٹیلہ زینبیہ جنو آدھن لتھا تے کتے ایتھے سی میرا بھی میرے مولا فرماندے نے اماں اے جڑا پتھراں دا ڈھیر نظر آوندا ادھے تھلے تیرا بھی فرماندے نے کل تے نشیب تے سی نیویں جگہ تے سی رو کے فرماندے نے بڑے پتھر مارے نے تیرے ویر نے جڑی نیویں جگہ سی اونچی ہو گئی خدا دی قسم علماء نہ لکھیا ہوئے میں کدی نہ پڑھا علماء فرماندے نے جناب سیدہ نے اونٹ بان دا بھی انتظار نہیں کیا ہاں تاریخ دے جملے نے اونٹ بین دا انتظار نہیں کیتا اتھو ہی بی بی زمین تے آئی ہے پتھراں دے ڈھیر تے جدو بی بی پا کے انج لتھے نے باقی بی بی کیڑی رہ سکتی سی اونٹ دے ساریاں مستوراں قبلہ ڈگیاں نے پتھراں دے ڈھیر تے جی میں دوزانو نمازی تشہد چ بیٹھی ہیں ایج بے کے زہرہ دیا تیاں نے بندے ایتھے تے ہتھ بندے سن آنج کر کے پتھر ہٹاندیاں سن تے آندیاں سن ایک واری نظر آ اسی ٹر چلیاں اوپر دیسنا پہنا ہوں تے ٹر چلیاں جدو پتھر پہیاں ہٹاندیاں سن تہاڈا کی خیال ہے پھر کسے آ کے مدد کیتی پتھر ہٹان کسے مدد کیتی ایک کوئی جملہ پڑھنا کافی ہوئے گا جڑا مقتل دے ہر عالم نے لکھے انہاں فرمایا پھر اٹھ دیاں نہیں سن اٹھیاں اودوں نے جدو کڑدیاں دے رنگ تبدیل ہوئے نے جملہ سننا جدو پتھر ہٹائے نے منہ تے پھر بھی نظر نہیں نہ آیا کی نظر آیا گلا کٹیا بے ترتیب رگا آنج ویکھ کے بی بی پاک فرمایا حسین تو ہے کٹے گلے چو آواز آئی جڑی پیو نال تھوڑا بول دی سن اور میری امشیرہ زینب تو سی ہو نا بی بی پوچھتی سی تیرا سر کتھے وے مولا پوچھتے سر تو اڈی چادر کتھے عزیزو ترے وین پہن دے سنو تو میں نے اجازت دے دیو بالکل 2 منٹ نہیں لگن گے 1.5-2 منٹ چ پڑھنا ایتھے گلو کہ بی بی ایک باری دعا کر لوں سارے واسطے جڑے ہن تک کربلا نہیں گئے اللہ تو بے نیاز ہے تیرے کو میں کوٹھیاں کاراں تے نہیں پہ مومنین واسطے منگدا ایک مہربانی کر ہر ایک نو کوٹھیاں کاراں بھی دے لیکن کم از کم ہر مومن نو توفیق دے ایک باری ویکھ ہن بہن کھلوتی کتھے رہی تے ویر شہید کتھے ہوندا رہے اونچی تھاں جے اونچی تھاں جتھے زہرہ دی لاڈلی کھڑی رہی ہے نشیب تے شبیر آج ضربہ کھاندے رہنے 70 کو قدم دا فاصلہ سی بی بی کی فرمایا اماں دا جایا تیرے ورگا ویر ہوئے تے میرے ورگی ہمشیر ہوئے تے والا میں انی دیر کرنی سی پہنا تے نہیں نہ دیر کر دیاں پہنا دور ہون قبلہ تے سب تو پہلا ہون دیا نے بی بی ترے مجبوریاں دسیاں نے اے یاجدہ میرا ذکر مصائب ہے بی بی فرمایا اماں دا جایا کل ڈیگر ویلے میں 70 قدم تے سا میں اچھے تھاؤں نیمے تھاں والا آؤں دی میں نو بلکل تھوڑا وقت لگتا سی میرا پوری کائنات تو مہنگا ویر میں تیری گردن تے آگے گردن رکھ دی تیرے جیسا ویر ہوئے تو میرے جیسی امشیر ہوئے میں روک نہیں سکتی مجبوری سن جدو میں آن لگی نہ تیرے وال تے سجاد دے خیمے نو آگ لگ صدقے میں پل دی اگ چو نصر رسول بچاندی رہی
دوجا جملہ بی بی فرمایا میں ساری رات بھی نہیں نہ آ سکی، راتی مجبوری کی بنی، فرمایا یتیم ڈردے سن کیونکہ اے ہیلک سن عباس دے پیرے دے، میں تلوار پھڑ کے نہ ساری رات تے میں یتیماں دا پیرا دیندی رہی ہاں تے نال بھیناں نوں تسلی بھی دیندی رہی ہاں، ساری رات بھی میرا آن نہیں ہویا۔ اگلے آخری جملے تے پتہ نہیں زمین کیوں نہیں پھٹی تے آسمان کیوں نہیں ڈگا، شبیر جی کٹے رگا چواز آیا تے آج فرماندے نے آج تے ویر میں مر جاندی نا۔ فرمایا اکبر دی لاش ویکھ کے موت نہ منگن والی صابرہ، مینوں آپ ٹورن والی صابرہ ہے، عباس دی لاش ویکھن والی صابرہ، عباس دے کٹے بازو ویکھن والی صابرہ، آج موت، آج تے 11 محرم امتحان تے کل مک گیا۔ فرمایا اماں دا جایا امتحان تے ہن شروع ہویا ہے، کوئی سمجھے گا؟ فرماندے نے کل جو کچھ ہویا نا وہ ساڑھے خاندانی روایات دے مطابق ہوئے، کیا بات ہے تھوڑی سمجھ دی، کل جو کچھ ہویا ہے ساڑھے خاندانی آیا صدقے جاواں روایات دے مطابق ہویا ہے، شہید ہونا ساڑھی کرامت ہے، اللہ دی راہ جان دینا ساڑھے خاندان دی عادت ہے۔ آج اوکھی ہوئی ہوں بیبیاں پہنا میرے تو پہلے توڑے تو پہلے سمجھن گیا اے درد بی بی دا کیڑا، بی بی فرماندی آج مر جاندی تے چنگی ساں، لاشاں کل وصول کیتیاں جے موت آج پہ جاندے ہو، بی بی فرماندی آج میں بہت ہی اوکھی ہوئی ہوں، کیویں؟ فرمایا اماں دا جایا میں آج سارا دن پرجائیاں دے ہاتھ بن دی رہی، میں اجڑ گئی جدو رباب نے ہاتھ بدھائے، میں لٹی گئی جدو لیلا نے کڑیاں پائیاں، ایک باری اٹھ کے ویکھ پیو دیاں نوہاں بھی قید نہیں تیاں بھی قید۔ احسان جناب علامہ علی ناصر الحسینی صاحب تیرا